سورج کی کرنیں جیسے ہی آنگن میں اتری، ایک نئی زندگی کا آغاز بھی اسی صبح ہونے جا رہا تھا۔ محلے کی گلیوں میں پھولوں کی خوشبو اور دلہن کی آمد کی چہکار گونج رہی تھی۔ ہر آنکھ زہرا کو دیکھنے کو بیتاب تھی، سفید اور گلابی امتزاج والے عروسی لباس میں لپٹی ہوئی وہ کسی چاندنی رات میں اتری حیا کی دیوی لگ رہی تھی۔ زہرا کے چہرے پر شرم و حیا کا ایسا رنگ تھا کہ دیکھنے والا پلکیں جھکا لے۔ ہاتھوں میں لگی مہندی، ماتھے پر بندیا اور لبوں پر دبی دبی مسکراہٹ، جیسے ہر ایک چیز اس کے کردار کی معصومیت کی گواہی دے رہی ہو۔ سادگی میں لپٹی ہوئی زہرا خوابوں کے محل سے حقیقت کی دہلیز پر قدم رکھ چکی تھی۔ جب وہ پہلی بار اس گھر کے دروازے پر قدم رکھتی ہے تو پورے گھر کا ماحول بدل جاتا ہے۔ اس کا سسرال، جو باہر سے تو ایک خوشحال مہذب خاندان نظر آتا تھا، اندر سے رفتہ رفتہ اس پر اپنے رنگ دکھانے کو تیار تھا۔ زہرا نے ساس نذیرہ بیگم کے قدموں کو بوسہ دیا، سر جھکا کر ادب کیا اور روایتی انداز میں نظریں جھکا لی۔ نذیرہ بیگم نے ایک مصنوعی مسکراہٹ کے ساتھ زہرا کو اندر بلا لیا، مگر ان کی آنکھوں میں کچھ ایسا تھا جو ایک حساس دل فوراً محسوس کر سکتا تھا، جیسے چہرے پر خوش آمدید کا رنگ ہو مگر اندر کہیں ناگواری کا اندھیرا چھپا ہو۔ زہرا نے سب سے پہلے اپنے کمرے میں جا کر 2 نفل شکرانے کے ادا کیے۔ وہ اللہ کا شکر ادا کر رہی تھی کہ اس نے اسے ایک گھر دیا، ایک شوہر دیا، ایک نئی زندگی کا موقع دیا۔ وہ بہت خوش تھی، اس کا دل محبت سے لبریز تھا۔ وہ سب کو خاموش دیکھنا چاہتی تھی، سب کو راضی رکھنا چاہتی تھی۔ شوہر ریحان کے ساتھ نئی زندگی کے حسین خواب بن رہی تھی۔ شام کو جب سب مہمان رخصت ہو گئے تو نذیرہ بیگم نے زہرا کو آواز دی، زہرا بیٹی، سارا سامان سنبھالو، رات کے برتن بھی دھونے ہیں اور باورچی خانے کی صفائی بھی تم ہی کرو گی، یہاں کسی کو آرام کی عادت نہیں۔ زہرا نے چونک کر دیکھا، اسے لگا شاید ساس مذاق کر رہی ہیں، لیکن نذیرہ بیگم کا چہرہ بالکل سنجیدہ تھا۔ اس لمحے زہرا نے دل ہی دل میں سوچا، یہ پہلا دن ہے اور اتنی سختی، شاید میں ہی زیادہ حساس ہو رہی ہوں۔ ہو سکتا ہے ساس تھکی ہوئی ہو یا ان کا انداز ہی ایسا ہو۔ زہرا نے بنا کچھ کہے کام سنبھال لیا۔ وہ چپ چاپ برتن دھوتی رہی، چولہا صاف کرتی رہی اور اندر ہی اندر دل کو سمجھاتی رہی کہ یہ سب تو نئے رشتوں میں ہوتا ہی ہے۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ یہ صرف شروعات ہے، ایک طوفان کی جو رفتہ رفتہ اس کی زندگی کو چٹانوں سے ٹکرا دے گا۔ زہرا اس گھر میں صرف ایک بہو نہیں بلکہ ایک آزمائش کی مسافر بن کر آئی تھی، اور اس کی سادگی، صبر اور خاموشی ہی اس کا واحد ہتھیار تھی۔ زہرا کا دلہن بنے ابھی صرف ایک دن ہی گزرا تھا کہ سسرال کی اصلیت نے اپنے رنگ دکھانے شروع کر دیے۔ صبح اذان سے پہلے ہی نذیرہ بیگم نے کمرے کا دروازہ کھٹکھٹایا اور بلند آواز میں بولی، اٹھ جاؤ زہرا، یہاں نئی نویلی دلہنوں کی طرح سونے کی عادت نہیں، یہ کوئی میکے کا محل نہیں۔ زہرا جو تھکن سے چور تھی فوراً جاگی اور وضو کر کے نماز ادا کی۔ اس کے دل میں خیال آیا کہ شاید ساس کر کے نظم و ضبط کی عادی ہیں، مگر دن بھر کی ہدایت، تانے اور کاموں کی لمبی فہرست نے اس خیال کو غلط ثابت کر دیا۔ ناشتہ، جھاڑو، برتن، دوپہر کا کھانا، سب کچھ اس کی ذمہ داری ٹھہرایا گیا اور ساتھ ہر کام میں غلطی نکالی گئی۔ زہرا ہر بات پر جی اماں جی کہہ کر کام سنبھالتی رہی، مگر دل ہی دل میں ایک عجیب سی اداسی اترنے لگی تھی۔ شوہر ریحان، جس سے امید تھی کہ وہ شاید کچھ بولے گا، وہ ہر بار خاموشی اختیار کر لیتا۔ وہ ماں کی ہر بات کو حکم سمجھتا اور بیوی کی آواز کو سننے کا روادار نہیں تھا۔ پھر ایک دن ایک چھوٹی سی غلطی زہرا کو زندگی بھر کا داغ دے گئی۔ زہرا نے سالن میں نمک کو زیادہ ڈال دیا۔ نذیرہ بیگم نے کھانے کی پلیٹ زور سے زمین پر پٹکی اور سب کے سامنے چمچ بھر کے گرم سالن اس کے کپڑوں پر پھینک دیا، اور پھر تانوں کا طوفان شروع ہو گیا۔ یہ بہو نہیں، نحوست ہے، جس دن سے آئی ہے سارا نظام الٹ پلٹ ہو گیا ہے۔ ریحان خاموش بیٹھا رہا، نہ ماں کو روکا نہ بیوی کا دفاع کیا۔ زہرا نے آنکھوں میں آنسو چھپائے، دل پر ہاتھ رکھا اور چپ چاپ اپنے کپڑے سنبھال کر کچن میں چلی گئی۔ یہ وہ لمحہ تھا جہاں زہرا نے پہلی بار محسوس کیا کہ شاید اس گھر میں اس کے جذبات کی، اس کی عزت کی، اس کی محنت کی کوئی قدر نہیں۔ اس نے اس دن اپنے دل سے ایک دعا کی، یا اللہ، اگر میرا صبر تیرے لیے ہے تو مجھے وہ طاقت دے کہ میں اپنی خاموشی کو عزت بنا سکوں۔ اور اسی دعا سے کہانی کی ایک نئی کروٹ شروع ہونے والی تھی۔ وقت گزرتا جا رہا تھا مگر زہرا کی زندگی جیسے رک چکی تھی۔ ساس نذیرہ بیگم کا رویہ ہر دن ایک نئے زخم کی طرح سامنے آتا۔ ان کا نشانہ صرف زہرا کا کام یا انداز گفتگو نہیں تھا، بلکہ اب وہ اس کی شخصیت، اس کی عبادت، حتیٰ کہ اس کی سانسوں تک کو شک کی نگاہ سے دیکھنے لگی تھی۔ جب بھی زہرا صاف ستھرے کپڑے پہنتی، نذیرہ طنزیہ ہنسی کے ساتھ کہتی، کیا روز فیشن شو ہے؟ کہ تم بہو ہو یا کوئی ماڈل؟ اگر زہرا خاموش رہتی تو ساس کہتی،
یہ چپ چاپ رہنا بھی ڈرامہ ہے، شاید شوہر کو ترس دلانا چاہتی ہے۔ زہرا نے عبادت سے سکون لینے کی کوشش کی۔ دن میں جب سب کام نپٹا لیتی تو تھوڑا وقت قرآن کی تلاوت میں گزارتی، مگر یہاں بھی ساس کے تانے اس کا پیچھا نہیں چھوڑتے۔ استغفار، یہ تو ریاکاری ہے، لوگوں کو دکھانے کے لیے نیکی کرتی ہے، اگر واقعی نیک ہوتی تو میرے دل کو سکون آتا۔ ان جملوں نے زہرا کے دل کو زخمی کر دیا۔ وہ تو اپنے رب سے رشتہ جوڑنے کی کوشش کر رہی تھی، مگر یہاں دنیا والے اس کی خلوص کو بھی شک کی نظر سے دیکھ رہے تھے۔ دن بھر باورچی خانے میں کام کرتے کرتے اس کی کمر تھک جاتی، ہاتھ جل جاتے، مگر شکایت کا حق اس کے نصیب میں نہیں تھا۔ ساس دروازے کے پیچھے چھپ کر دیکھتی اور جیسے ہی ریحان گھر آتا فوراً بول اٹھتی، ریحان بیٹا، تمہاری بیوی تو کچھ کرتی ہی نہیں، سارا دن آرام فرماتی ہے، یہ سب کام تو میں کرتی ہوں۔ ریحان بنا کچھ سوچے ماں کی بات مان لیتا۔ اس کی نظر میں زہرا ایک لاپرواہ، کاہل اور دکھاوے والی بیوی تھی، جبکہ اصل حقیقت تو یہ تھی کہ وہ ہر دن خود کو ختم کر رہی تھی، صرف اس رشتے کو بچانے کے لیے۔ رفتہ رفتہ زہرا کے چہرے کی رونق مانت پڑ گئی، آواز دبنے لگی، ہنسی کہیں کھو گئی، خواب آنکھوں سے پھسلنے لگے۔ زہرا اب نہ ہنس سکتی تھی نہ رو سکتی تھی، جیسے اس کے اندر کی زہرا مر چکی تھی اور ایک خاموش بے رنگ وجود اس کے گھر کے سائے میں زندگی گزارا تھا۔ ایک دن زہرا نے آئینے میں خود کو دیکھا تو وہ چونک گئی۔ یہ میں ہوں؟ یہ خاموش آنکھیں، یہ بجھی ہوئی چمک، کیا یہی وہ لڑکی ہے جو کبھی ماں کے گلے لگ کر مسکراتی تھی؟ زہرا نے دل میں کہا، یا رب، میں اگر تیری بندی ہوں تو مجھے اس خاموشی کی قبر سے نکال، میرے صبر کو آواز دے۔ یہ دعا اس کے لبوں سے تو آہستہ نکلی، مگر آسمان تک اس کی گونج پہنچی، کیونکہ ظلم کے اندھیرے میں کی گئی دعا کبھی ضائع نہیں جاتی۔ سورج کی پہلی کرن ابھی مکمل طلوع بھی نہیں ہوئی تھی کہ زہرا کے کمرے کا دروازہ زور سے کھٹکھٹایا گیا۔ نذیرہ بیگم کی آواز دروازے کے اس پار سے آئی، اٹھ جا زہرا، مہمان آ رہے ہیں، ناشتہ بناؤ، روٹیاں وقت پر تیار ہونی چاہیے۔ زہرا آنکھیں ملتی ہوئی اٹھی، وضو کیا اور باورچی خانے میں داخل ہو گئی۔ کچن میں آلو ابالے جا رہے تھے، گھی کی بوتل کھلی رکھی تھی، ڈھکن غائب تھا۔ زہرا نے گھی کو دیکھا اور دل میں خیال آیا کہ شاید ساس نے ہی کسی جلدی میں یوں رکھا ہو۔ نذیرہ بیگم پیچھے سے بولی، میں باہر جا رہی ہوں ذرا دکان تک، تو تب تک 2 وقت کی روٹیاں بنا لے اور دیکھ کوئی گڑبڑ نہ ہو۔ زہرا نے جیسے ہی چولہا جلایا، ایک لمحے کے اندر آگ بھڑک اٹھی، جیسے کسی نے جلتی لکڑی میں گھی ڈال دیا ہو۔ گھی کا بہتا ہوا قطرہ چولہے کے نیچے پہنچ چکا تھا، شعلے بلند ہوئے، زہرا کے ہاتھ، بازو اور دوپٹہ لپٹنے لگا۔ وہ چیخنا چاہتی تھی مگر زبان گنگ تھی۔ اس نے جھٹ سے دوپٹہ اتارا، پانی کی بالٹی کی طرف دوڑی اور آگ بجھانے کی کوشش کی۔ چیخ سن کر نذیرہ بیگم فوراً واپس آئیں، مگر آنکھوں میں فکر نہیں، صرف غصہ تھا۔ ارے ہائے اللہ، یہ کیا تماشا ہے؟ کچھ آتا جاتا ہے یا نہیں؟ اپنے ہی آپ کو جلا بیٹھی۔ زہرا کے ہاتھ جل چکے تھے، چہرہ سن ہو چکا تھا اور آنکھیں نم مگر بے جان تھی۔ اس نے التجا کی، ماں جی پانی دے دیں، مر جاؤں گی۔ نذیرہ نے بجائے ہمدردی کے تانا مارا، مر ہی جا، شاید اس گھر کو سکون مل جائے۔ ریحان گھر آیا تو ماں نے پوری کہانی اپنے انداز میں سنائی۔ بیٹا میں تو باہر گئی تھی، تیری بیوی کو کچھ آتا ہی نہیں، سارا کچن جلا دیا اور اوپر سے ڈرامے کر رہی ہے۔ ریحان نے زخمی زہرا کو دیکھا مگر نہ قریب آیا، نہ تسلی دی، نہ ہسپتال لے جانے کی بات کی۔ وہ بس ماں کی بات پر سر ہلا کر کمرے میں چلا گیا۔ زہرا نیم بے ہوش حالت میں اپنے کمرے کے بستر پر پڑی رہی، جسم پر جلے کا درد اور دل پر وہ زخم جو کسی نے لفظوں رویوں سے دیے تھے۔ آنکھوں سے آنسو بھی نہیں نکل رہے تھے، شاید دل کے اندر ایک خاموش جنگ جاری تھی۔ زہرا جسمانی نہیں روحانی طور پر ٹوٹ رہی تھی، آنکھوں میں روشنی مدم، دل میں دعا مانند اور زبان پر صبر کی چپ لگی ہوئی تھی۔ لیکن کبھی کبھار اللہ کسی کے لیے راستے ایسے کھولتا ہے جن کا گمان بھی نہ ہو۔ زہرا کے پڑوس میں ایک دیندار اور بعمل خاتون رہتی تھی، آپی فوزیہ، پردہ دار، با اخلاق اور دل سے عبادت گزار۔ وہ اکثر زہرا کو خاموش دیکھتی، آنکھوں میں کچھ چھپا ہوا دکھ، چہرے پر سہما ہوا سکون، اور دل سے سمجھ جاتی کہ یہ خاموشی صرف صبر کی نہیں، ستم کی بھی گواہی دے رہی ہے۔ ایک دن جب زہرا کے ہاتھوں کی جلن کی دوا لینے وہ باہر نکلی تو فوزیہ آپی اسے دیکھ کر رک گئیں۔ ان کی آنکھوں میں ممتا بھری سختی تھی۔ وہ بولی، بیٹی تو نے بہت صبر کر لیا، صبر کرنے کا حکم ہے، لیکن جب ظلم حد سے بڑھ جائے تو اللہ نے اس کے خلاف آواز بلند کرنے کا بھی حکم دیا ہے۔ زہرا کی آنکھوں سے جیسے برسوں کا بوجھ بہنے لگا۔ وہ کچھ بولی نہیں، مگر آپی فوزیہ نے اس کی خاموشی کو سن لیا۔ چند دن بعد آپی فوزیہ نے زہرا کو چپکے سے اپنے گھر بلا لیا اور ایک پرانا موبائل اس کے ہاتھ میں دیا۔ یہ تم رکھ لو، اس میں صرف ایک چیز ہے، قرآن کی روشنی۔ تم آن لائن کلاسز جوائن کرو گی، میں خود تمہیں سکھاؤں گی اور کچھ باحجاب خواتین تمہاری رہنمائی کریں گی۔ تمہاری آواز میں جو درد ہے نا، وہ جب تلاوت میں ڈھلے گا تو دل ہلا دے گا۔
زہرا ہچکچا رہی تھی۔ آپی، اگر ساس کو پتہ چل گیا؟ آپی نے نرمی سے مسکرا کر کہا۔ تو کہو کہ تم رب سے بات کر رہی ہو، دنیا سے نہیں۔ اسی دن سے زہرا نے چھپ کر قرآن کی تلاوت سیکھنا شروع کی، ہر آیت کے ساتھ جیسے اس کا زخمی دل مرہم پاتا گیا۔ اللہ نور السماوات والارض، جب یہ آیت تلاوت کرتی تو جیسے اندھیرے گھر میں کوئی روشنی کا دروازہ کھل جاتا۔ زندگی عجیب ہے، جو کل تخت پر ہوتا ہے آج فرش پر ہوتا ہے، اور جسے کل کمزور سمجھا جاتا ہے وہی کل سب کا سہارا بن جاتا ہے۔ ریحان کی نوکری اچانک ختم ہو گئی۔ جس دفتر میں وہ سالوں سے وفاداری نبھا رہا تھا، وہاں ایک دن صرف ایک ای میل نے اس کی دنیا بدل کر رکھ دی۔ ہمیں افسوس ہے کہ ہم آپ کی مزید خدمات کے متحمل نہیں ہو سکتے۔ ریحان کا چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ ایک وقت تھا کہ وہ ماں کے کہنے پر زہرا کی آواز تک نہیں سنتا تھا، اور آج اس کے پاس ماں کو دعائیں دلانے کے لیے بھی پیسے نہیں تھے۔ ادھر کاروبار کا چھوٹا موٹا منصوبہ بھی فلاپ ہو چکا تھا، نہ منافع نہ امید۔ نذیرہ بیگم کی طبیعت دن بدن بگڑ رہی تھی اور جیب دن بدن خالی۔ ایسے میں کمرے میں خاموشی سے بیٹھی زہرا، جسے کبھی نحوست کی علامت کہا گیا تھا، وہی اب اس گھر کی روشنی بن چکی تھی۔ چھپ چھپ کر تلاوت کی جو ویڈیوز وہ ریکارڈ کرتی تھی وہ اب سوشل میڈیا پر وائرل ہونے لگی۔ لوگوں کو اس کی آواز میں رب کی بات سن کر قرار ملتا، سکون آتا۔ بہن زہرا، آپ کی تلاوت نے میری بیٹی کو اسپتال کے بستر سے اٹھنے کی ہمت دی۔ آپ کی آواز نے میرا گناہوں بھرا دل بدل دیا۔ بہن، یہ پیغامات اب زہرا کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو لے آتے، مگر وہ خود کو کبھی سامنے نہیں لاتی تھی۔ صرف ایک بندہ خدا کی بیٹی کے نام سے سب کچھ کرتی۔ پھر ایک دن ایک اسلامی ادارے سے کال آئی، ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہفتہ وار قرآن کی کلاسز ہماری خواتین کو پڑھائیں۔ آپ کی آواز، لہجہ اور تاثر ہمیں بہت متاثر کر گیا ہے۔ معاوضے کے طور پر ہم آپ کو ہر مہینے مناسب رقم دیں گے۔ زہرا کے ہاتھ کام گئے، دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ میں قرآن پڑھاؤں؟ اور اس دن کے بعد ہر مہینہ گھر میں پیسے آنے لگے۔ دوا، راشن، بل، سب کچھ خاموشی سے زہرا کے ہاتھ سے پورا ہونے لگا۔ نذیرہ بیگم اب بدل چکی تھی، مگر مجبوری کے ہاتھوں ان کی زبان پر اب کوئی طنز نہیں، مگر نظریں اب بھی زہرا کی آنکھوں میں نہیں جھانکتی۔ خان اکثر سوچتا تھا، جسے میں کمزور سمجھتا رہا وہی اب ہمیں تھامے بیٹھی ہے۔ مگر زہرا وہ نہ بدلہ لیتی تھی نہ جتاتی۔ وہ تو بس چائے کے ساتھ ساس کی دوا رکھتی، ریحان کے کپڑے تیار کرتی اور خاموشی سے پھر تلاوت کے لیے بیٹھ جاتی۔ یہ وہ زہرا تھی جو جلتی آگ سے بھی بچ گئی، صرف اپنے صبر اور اللہ پر کامل یقین کے ساتھ۔ وقت کا پہیہ گھومتا رہا، ساس کا غرور، ریحان کی بے حسی اور زہرا کا صبر، یہ سب رب کی نظر میں تھا۔ پھر ایک دن نذیرہ بیگم کے جسم نے جواب دے دیا۔ پہلے شوگر بڑھنے لگی، پھر بلڈ پریشر آسمان کو چھونے لگا۔ جسم میں کپ کپی، ہاتھوں میں لرزش اور زبان پر بے ربط جملے۔ سخت گیر چلاتی ہوئی عورت اب بستر سے لگ گئی تھی۔ وہی نذیرہ بیگم جو کبھی زہرا کو صبح اذان سے پہلے جگاتی تھی، اب خود فجر سے پہلے پسینے میں شرابور چیختی تھی۔ ڈاکٹر نے کہا اب ان کو آرام، پرہیز اور مکمل دیکھ بھال کی ضرورت ہے۔ ذرا سی لاپرواہی جان لیوا ہو سکتی ہے۔ ریحان کی توجہ کہیں اور تھی، اور باقی خاندان سب نے خاموشی اختیار کر لی۔ اب صرف ایک ہی چہرہ تھا جو نذیرہ بیگم کے پاس بیٹھا رہتا، زہرا کا۔ وہی زہرا جس کے ہاتھ کبھی جل سے تھے، اب انہی ہاتھوں سے ماں جی کے پاؤں دبائے جا رہے تھے۔ وہی زہرا جسے دن رات باورچی خانے میں کھڑا رکھا گیا، اب ہر نوالہ ماں کے منہ تک خود پہنچا رہی تھی۔ ہر دوا وقت پر، ہر پرہیزی کھانا خود ہاتھ سے تیار، اور نہ شکایت، نہ بدلہ، نہ تانا۔ نذیرہ بیگم کی آنکھوں میں پہلی بار پانی اترا، مگر وہ پچھتاوے کا تھا، تکلیف کا نہیں۔ ایک دن جب زہرا ان کے پاؤں دبا رہی تھی، نذیرہ کی آواز کپ کپائی، زہرا بیٹی، میں بہت ظالم تھی، بہت زیادتیاں کی تجھ پر، گالیاں دی، دل توڑا، رب کے بندوں کو رلایا، اب رب کے سامنے کیا منہ لے کر جاؤں گی؟ زہرا کے ہاتھ تھم گئے، مگر چہرے پر کوئی شکوہ نہیں آیا۔ اس نے ماں جی کی جھریوں والے ماتھے کو چوما اور دھیرے سے کہا، ماں جی، آپ کی خدمت بھی میرے لیے رب کا انعام ہے۔ مجھے اللہ نے اس گھر میں صبر کا سبق پڑھانے کے لیے بھیجا، اور مجھے امید ہے کہ آپ کا یہ ندامت بھرا دل رب کو راضی کر لے گا۔ ماں جی بچوں کی طرح پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ زہرا کے لفظ جو دل سے نکلے تھے نذیرہ بیگم کے دل کی دیواریں گرا چکے تھے۔ برسوں کی نفرت، تکبر، انا ایک لمحے میں مٹی ہو گیا۔ زہرا نے ان کا ہاتھ تھاما اور بولی، ماں جی، آپ میرے لیے بھی دعا کریں کہ میرا صبر کبھی ختم نہ ہو اور آپ کا دل کبھی سخت نہ ہو۔ ماں جی نے پہلی بار زہرا کو بیٹی کہا، دل سے، یقین سے، دعا کے ساتھ۔ ریحان ہمیشہ سے خاموش تماشائی تھا، ماں کی ہر بات کو حرف آخر سمجھنا اس کی پرانی عادت تھی۔ زہرا کی خاموشیاں، اس کی سوجی آنکھیں، جلے ہوئے ہاتھ، خالی چہرہ، سب کچھ دیکھتا رہا، مگر کبھی کچھ بولا نہیں۔ لیکن وقت نے ریحان کے دل پر ایک ایسا در کھولا جس کا اس نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا۔
نذیرہ بیگم کی بیماری نے جہاں ان کو کمزور کر دیا، وہیں زہرا کا کردار مزید مضبوط ہو چکا تھا۔ ریحان اکثر دفتر سے آتا تو زہرا کو ماں کے پاؤں دباتے، دوا پلاتے، قرآن کی تلاوت کرتے اور ہر قدم پر خدمت کرتے دیکھتا، چپ چاپ، بغیر شکوے کے، صرف رب کی رضا کے لیے۔ ایک رات جب ریحان کمرے میں داخل ہوا تو دیکھا کہ زہرا نذیرہ بیگم کے پاس بیٹھی آہستہ آہستہ سورہ یاسین کی تلاوت کر رہی ہے۔ ماں کے چہرے پر سکون تھا اور فضا میں ایک روحانی سی خوشبو تھی۔ ریحان خاموش کھڑا رہا۔ پہلی بار دل کی آنکھیں کھل رہی تھی۔ ماں نے کمزور آواز میں کہا، بیٹا، میں نے زہرا کو رلایا، تو بھی خاموش رہا، مگر آج اگر یہ بیٹی نہ ہوتی نا تو میں مر چکی ہوتی۔ اللہ نے میرے گناہوں کا کفارہ اسی کے ہاتھوں رکھا۔ ریحان جیسے پتھر بن گیا۔ وہ ماں کی بات سن کر پلٹا اور کمرے سے باہر چلا گیا۔ رات بھر نیند نہ آئی، دل میں بے چینی، ضمیر کی چیخیں اور یادیں، زہرا کے جلتے ہاتھ، روٹھے چہرے، ٹوٹے دل، سب نظر آتے رہے۔ صبح فجر کے بعد وہ زہرا کے پاس آیا۔ وہ کچن میں ماں کی دوا کے لیے دودھ گرم کر رہی تھی۔ ریحان نے آہستہ سے کہا، زہرا نے چونک کر دیکھا۔ کئی دنوں بعد اس نے ریحان کی آنکھوں میں کچھ مختلف دیکھا، نہ غرور، نہ بے حسی، بس شرمندگی، نرمی اور ایک عجیب سی جھجک۔ ریحان کی آواز بھیگ چکی تھی، میں بہت برا شوہر تھا، تیری آنکھوں سے گرتے آنسو بھی نہ دیکھ سکا، ماں کی ہر زیادتی پر چپ رہا بلکہ ساتھ دیا، لیکن تو نے تو رب کی بندی بن کر وہ صبر دکھایا جس کا بدلہ خود رب دیتا ہے۔ زہرا خاموش رہی، مگر اس کی آنکھوں میں پہلی بار نمی کے ساتھ سکون بھی تھا۔ ریحان نے زہرا کا ہاتھ تھاما، وہی جلسا ہوا ہاتھ جو کبھی اس نے نظر انداز کر دیا، اور کہا، اگر ہو سکے تو مجھے معاف کر دینا اور ایک موقع دے دینا، تو میں وہ شوہر بنوں گا جو تمہاری قدر کرے، عزت دے، محبت دے۔ زہرا کی پلکیں بھیگ گئی۔ اس نے آہستہ سے کہا، میں نے کبھی بدلہ نہیں مانگا، صرف دعا مانگی تھی، اور شاید آج وہ دعا پوری ہو رہی ہے۔ ریحان کی آنکھوں میں آنسو تھے اور زہرا کے چہرے پر پہلی بار ایک مکمل بیوی جیسی روشنی، خاموش مگر معتبر۔ ایک دن زہرا سورہ رحمان کی تلاوت کر رہی تھی، آواز میں سوز، دل میں اخلاص اور چہرے پر ایسا نور کہ جیسے خود قرآن دل کی زبان سے بول رہا ہو۔ نذیرہ بیگم چپ چاپ بیٹھی سن رہی تھی۔ جب تلاوت ختم ہوئی تو ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ زہرا، جو نور تیرے دل میں ہے وہ آج میری آنکھوں میں اتر آیا ہے۔ انہوں نے زہرا کا ہاتھ تھاما اور کہا، بیٹی، تم صرف میری بہو نہیں، میرے لیے رب کی رحمت ہو۔ وہ دن تھا اور پھر سارا گھر بدل گیا۔ ریحان نے زہرا سے کہا، اب ہم مل کر دوسروں کی مدد کریں گے، جن پر ظلم ہوا ہے، جو تنہا ہے، جنہیں صبر کرنا سکھانے والا کوئی نہیں۔ زہرا نے گھر کے ایک کمرے کو چھوٹا سا دینی مرکز بنا دیا۔ وہاں عورتوں کو قرآن پڑھنے، صبر اور عورتوں کے مقام و عظمت کا سبق سکھایا جاتا۔ زہرا کی کہانی اب دوسروں کی روشنی بن گئی تھی۔ ناظرین، اگر آپ کو آج کی یہ کہانی پسند آئی ہو، کمنٹ میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ پھر ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔